بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ روح کی کتنی اقسام ہیں اور روح سے کیا مراد ہے۔ روح کی دو اقسام ہیں، ایک روح حیوانی، دوسرا روح نفسانی۔ روح کی دو قسمیں، روح حیوانی جس کا تعلق خون سے ہوتا ہے اور یہ نیند کے حالت میں بھی جسم کے اندر موجود رہتے ہیں۔ دوسرے روح نفسانی یا نفس ناطقہ ہے جو نیند یا خواب کی حالت میں بدن کو چھوڑ کر سیر کرتے پھرتے ہیں اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں ہی دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ اسی روح کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرماتے ہیں۔ روح دوام روح نفسانی کو ہے اور اسی روح کو دوام ہے یہ روح جب بدن کو چھوڑ دیتے ہیں تو انسان کے حواس خمسہ میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیند کے دوران انسان کی قوت باصرہ، لامسہ اور ذائقہ کی کارکردگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قوت سامعہ بھی مانند پڑ جاتے ہیں۔ ہاں اگر غلغپاڑا ہو یا کوئی دوسرا آدمی سوئے ہوئے کو بلند آواز سے پکار کر جگا دے تو روح نفسانی دوبارہ اپنے جسم میں لوٹ آتے ہیں۔ اسی روح کو اپنے جسم سے عشق ہے، اپنے جسم سے عشق کے حد تک محبت ہوتی ہے۔ اسی روح کو اپنے جسم سے عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے کیونکہ یہی جسم اس روح کی آرزوؤں کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا، عذاب قبر کی ماہیت ان دونوں قسم کے روحوں کا آپس میں نہایت گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی اکائی کے دو جز ہیں۔ کیونکہ یہ ایک ہی اکائی کے دو جز ہوتے ہیں۔ روح نفسانی اگر خواب میں کسی بات پر یا کسی چیز سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو انسان جاگنے پر حشاش پشاش نظر آتا ہے۔ اگر اس روح نفسانی کو خواب میں کوئی ناگوارا حادثہ پیش آتا ہے تو بعض دفعہ انسان سوتے ہی چیخنے چلانے لگتا ہے اور جاگتا ہے تو سخت اندوہناک ہوتا ہے اور اگر کہیں مار پٹی ہو تو حیرت کی بات ہے کہ اس مار پٹائی کے اثرات اور نشانات بعض دفعہ انسان کے جسم پر نمودار ہو جاتے ہیں جنہیں جاگنے کے بعد انسان خود بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس حقیقت سے عذاب قبر یا عالم برزخ کے عذاب کی ماہیت کو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ روح حیوانی موت کے ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ روح حیوانی کا تعلق محض بدن سے ہے، بدن نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا، بلکہ یہ روح تو بدن کے بوسیدہ ہونے یا فنا ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے بلکہ موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ختم ہونے سے بدن نہیں کہلاتا بلکہ جسد، میت، لاش اور نعش کہلاتا ہے۔ ان دونوں قسم کے روحوں میں سے کسی بھی ایک قسم کے روح کا خاتمہ سے دوسرے قسم
کہ دوسرے قسم کے روح کا از خود جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھنے کی ایک قسم سمجھیے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص سوتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ کس دوسرے شخص نے اسے سوتے میں قتل کر دیا، تو اب روح نفسانی خواہ کہیں بھی سیر کرتے ہوئے ہوں گے دوبارہ اس جسم میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالی اسے وہیں قبض کر لے گا۔ اس کے برعکس صورت یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے روح نفسانی کو خواب میں قبض کر لے تو بستر پر سونے والا آدمی بغیر کسی حادثے یا بیماری کے مر جائے گا۔ نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت موت کی حالت میں بھی روح نفسانی کو قبض کر لیتا ہے، اور نیند کی حالت میں بھی، اور یہی وہ روح ہے جسے انا یا EGO کہا جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے نیند بھی بہت حد تک موت کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے سوتے وقت ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہیں وہ یہ ہے: اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گا۔ اور بیدار ہوتے ہی وقت کی یہ دعا سکھائی گئی: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا دیا ہے، اور اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نیند سے اٹھنے اور دوبارہ اٹھنے میں مماثلت واللہ عالم۔ واللہ جو ہمیں ہر وقت ہر روز سلا کر موت کا نمونہ دکھاتا ہے اور پھر اس کے بعد زندہ کرتا ہے، اور وہ اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے کہ حقیقی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، روح کی دو اقسام، ایک روح نفسانی اور دوسرا روح۔ یہ دونوں روح کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کا تعلق، ایک کا تعلق حالت بدن سے ہے، ایک کا تعلق حالت نفس سے ہے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے نیند کی حالت میں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔